اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات بری محمد علی محمد بار آپ سے درخواست کروں گا شہید حجت الاسلام مولانا غلام احمد امینی صاحب اور شہید سید سعید حیدر زیدی اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے اور اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے گا. اجازت سے مرزا یوسف صاحب مفتی نعمان صاحب ہمارے ہر روز تشریف لا رہے ہیں اور وہاں بھی اعمال ہوتے ہیں اور آج بھی انہوں نے ذکر کی محفل مجلس اپنی مسجد نور اسلام میں سجائی تھی. کل کا بھی اعلان ہے، پرسوں کا بھی اعلان ہے نور اسلام میں. ظاہر ہے کہ آپ لوگ عزاداری اور اعمال میں مصروف ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور جگہوں پر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، پورے شہر میں ہو رہا ہے. ہمارے علماء کرام جو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے وہ اعمال بھی کراتے ہیں اپنے لوگوں کو رات بھر، اور ذکر حسین کی مجلس اور محفل وہ بھی سجاتے ہیں. بہرحال جہاں جہاں ذکر حسین کرنے اور سننے میں مشغول ہیں دنیا بھر میں، حسین کے چاہنے والے ان سب کی سلامتی اور حفظ و امان کے لیے بلند آواز سے صلوات اور عنایت فرما دیجیے. بس ایمان لانے والے جو لوگ تمہارے دین کا مذاق بنائیں انہیں اپنا سرپرست نہ بناؤ، انہیں اپنا اولیاء نہ بناؤ. ایک شبہ دور کرنا ہے. آج شبہات کہلاتے ہیں، شبہ پیدا ہوتا ہے. محکمات بھی ہیں قرآن مجید میں اور متشابہات بھی، دونوں چیزیں آپ جانتے ہیں. کچھ آیات سے لوگوں نے شبہات پیدا کیے، شبہ کو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک شبہ آج دور کریں گے اسی ولایت کے باب میں. ہوتا یہ نا کہ سب جانتے ہیں کہ سب کون سا گھر جا کے سارا قرآن مجید اول سے آخر تک پڑھیں گے. میں جو آیات سنا دوں گا وہی سنیں گے نا بھائی. حتیٰ کہ یقین جانیے کہ بہت سارے حفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود نہیں پتہ ہوتا مانو حفظ تو کیا ہوا وہ معلوم نہیں ہوتا انہیں کیا ہے. کیونکہ اگر صرف عربی آ جانا یا حفظ کر جانا کمال ہوتا تو آج تک عربوں میں بدو اور جاہل نہ ہوتے. عربوں میں بدو اور جاہل نہ ہوتے، سب کو عربی آتی. اس کا مطلب عربی زبان آنا اس بات کی ضمانت نہیں کہ اسے قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں بھیجا تھا کہ کسی اور زبان میں تو بدرجہ اولا یہ نہیں سمجھتے، اگر کسی اور زبان میں آتا تو بالکل بھی نہیں سمجھتے. عربی میں اسی لیے بھیجا کہ شاید سمجھ جاؤ، لعلکم تعقلون، شاید عقل سے کام لو، لعلکم تذکرون، شاید تم ذکر کرنے والے بن جاؤ، یاد دہانی کرانے والے بن جاؤ. یہ بار بار جو لعلکم شاید شاید شاید، کیونکہ عربی زبان آنا تو کمال نہیں ہے، اس لیے شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اور قرآن کی ہی آیت سے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ متشابہ بھی ہیں محکمات جن کا ایک سیدھا سیدھا مفہوم سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. متشابہ جن کو لوگ اپنے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. آیات الہی کو اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن بار بار یہ نہ فرما رہا ہوتا پروردگار قرآن مجید میں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہماری آیات کا سستا سودا نہ کرو، سستے داموں نہ بیچو، خرید و فروخت نہ کرو آیات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں آیات الہی کو بیچنے اور خریدنے والے موجود رہتے ہیں، رہیں گے.
ورنہ قرآن مجید کیوں فرما رہا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہماری آیات کو سستے داموں نہ بیچو، سستے داموں نہ فروخت کرو آیات کو۔ اس کا مطلب ہر زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو سستے داموں بیچتے ہیں، یعنی اپنے مطلب کی بات نکالو اتنی بات، کیونکہ گھر جا کے کون سب پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک شبہ ولایت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، ایک سلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد، تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹائیں گے آپ حضرات، تھوڑا سا آگے سمٹائیں گے تو میں اس پریشانی سے بچ جاؤں گا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب دیکھیے ولایت کے بارے میں شبہ پیدا کیا گیا، اور شبہ کہاں سے لایا گیا؟ آیت سے ہی لایا گیا۔ کہ دیکھیے ایک مثال دوں گا، ایسی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جتنا یہ مجلس متحمل ہو سکتی ہے اتنی مثال دیں گے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ اور اس کی 41ویں آیت، یعنی 41، جن کو اردو میڈیم نہیں آتا میری طرح، انگلش میڈیم کے جو لوگ ہیں ان کو اردو کی گنتی بھی اب نہیں آتی، مصیبت یہ ہو گئی ہے۔ لیکن بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں، بڑوں کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، کبھی بچوں کو اپنی زبان سے بے بہرا نہ کرو۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ بچے کہیں انہیں اردو نہیں آتی، یہ ذلت کی بات ہے، یہ کسی قوم کی پستی کی بات ہے کہ وہ اپنی زبان کو چھوڑ دے۔ دنیا میں صرف وہی قوموں نے ترقی کی، اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک جملہ بس کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، جس نے اپنے بچوں کو اپنی زبان دی ہے۔ وہ فخر سے مترجم لے کر آتے ہیں، جب انہیں اقوام متحدہ میں ترقی کرنی تو انہیں کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک کی زبان میں بات کریں، اپنی زبان ہے، ہمارے بچوں کی زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے۔ ہم ہی وہ احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بچے کو جب تک باہر کی زبان نہیں آئے وہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا۔ اچھی بات ہے، 10 زبانیں سیکھیے، منع نہیں کر رہا، خدا نہ کرے نہ سمجھیے گا کہ میں زبانوں کا مخالف نہیں، میں کہتا ہوں اپنی زبان نہ چھوڑو، وہ بھی سیکھو، اچھی بات ہے بچوں کے لیے۔ اب اور کیا پڑھے بیچارے، تعلیم ہی اسی زبان میں دی جا رہی ہے، لیکن اپنی زبان تو نہ چھوڑو خدا کے بندو، اپنے ادب، اپنی تہذیب، یہ چیزیں تو نہ چھوڑو۔ ہم میٹرک میں جو اردو پڑھا کرتے تھے، نظمیں اور مضامین پڑھا پاتے، وہ اب سمجھ بھی نہیں آتا، ماسٹر کرنے والوں کی سمجھے کہ کون سی اردو پڑھ رہے ہیں بھیا، وہ ہم 9 10 میں پڑھتے تھے، لیکن خیر چلیے اب یہ باتیں کہاں چلی گئیں۔ تو 41ویں آیت 29واں سورہ قرآن مجید کا ارشاد ہوا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنایا۔ ابھی ہم وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن مجید میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ، ان کی مثال کیا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ پہلے پوری آیت سن لیجیے گا، جواب دیں گے، لیکن سوال تو واضح ہو جائے نا کہ سوال ہے کیا؟ سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیے قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ بناؤ، یہ اعتراض کرتے ہو، یہی آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنایا، ان کی مثال ہے مکڑی کی۔ اور مکڑی کیا چیز ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ اب پہلے سے وہ اتخذت بیتن، یہ مکڑی ایک گھر بناتی ہے، اتخذت بیتن، یہ گھر بناتی ہے۔ کیسا گھر بناتی ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یاد رکھو کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو بھی کسی کو اپنا ولی بنائے گا وہ مکڑی کا جالا بن رہا ہے، ایسا کمزور کہ پھونک مارو تو وہ گھر ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں یہ فرمایا، لہذا اللہ کے سوا کسی کو ولی۔ اب اعتراض سمجھ میں آ گیا، اب جواب دیں گے
یہ ہے وہ شبہ جو ولایت کے باب میں پیدا کیا گیا. صاحب اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی ولی نہ بنانا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا سرپرست نہ بنانا. جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنایا تو وہ کیسا ہے؟ مکڑی کی مانند ہے. مکڑی ایک گھر بناتی ہے اور گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا. وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان رہے ہوتے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو کبھی اللہ کے سوا کسی کو، وہ جو ترجمہ کرتے ہیں ہر جگہ سرپرست کا، دوستی کا، یہاں پہ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہیں بنانا، کیونکہ یہاں خاص معنی ہے نا، خاص معنی. لہذا بتانا چاہتے ہیں کہ جانتے کہ ولایت کے سارے سلسلے کہاں ملیں گے؟ دشمنی ایک ہی سے ہے، مخالفت ایک ہی سے ہے، وہیں پر جا کے ساری تاریں ٹوٹتی ہیں. لہذا مثال لائے اس سے، یہاں سے مثال لائے. اب اس کا جواب لیجئے آپ. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. تیار ہے؟ تیار ہے؟ دیکھیے میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، کوئی سوئے نہیں خدا کے لیے. یا میری تقریر واقعی ایسی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ نیند آنے لگتی ہے، لیکن آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیجئے اور سوئیے نہیں خدا کے لیے. ایک دو آدمیوں کو میں نے دیکھا، انہیں جھونکے آئے ہیں بڑے زوردار، تو میں اوپر بیٹھا ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں. خدا کے لیے جہاد بالنفس کیجئے اور آج کی مجلس میں طے کر لیجئے کہ آج سونا نہیں ہے میرے سامنے. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ وسلم. آئیے بس ادھر ادھر نہ دیکھیں. جب میں پردہ رکھ رہا ہوں تو آپ بھی پردہ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے یہی حکم دیا، پردہ رکھو. پہنچ گیا پیغام، جس کو پہنچانا تھا ہم نے پہنچا دیا. بعد میں جو دیکھتے ہیں کون ہے کون تھا، اس کو چھوڑیے آپ. آئیے بات کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ بنانا. آئیے اب قرآن مجید میں دیکھیں کتنی جگہ اللہ نے حکم دیا ہے ولایت کا. آئے انما ابھی نہیں پڑھ رہے ہم، آئے انما تو آپ ابھی الگ رکھیے. یہ آیت بتانے والے یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کوئی فرق نہیں ہے، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. یہاں بھی اولیاء، ولی کی جمع، وہاں بھی اولیاء. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو سرپرست بنایا اس نے مکڑی کا جالا بنا، گھر بنایا. یہاں ارشاد ہے والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض. یہ مومنین اور مومنات سرپرست ہیں، اولیاء ہیں ایک دوسرے کے. صرف یہی نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بس آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. تو یہ اولیاء اللہ کون ہے جو اللہ بنا رہا ہے؟ یہاں اولیاء اللہ کا وہی اولیاء لفظ آ رہا ہے نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بس آگاہ رہو، سب خوف زدہ ہوں گے سوائے اولیاء اللہ کے. جو اولیاء اللہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا موت کا. اب ان اولیاء میں بھی درجے، میں خوف نہیں کہتا مگر گھبراہٹ ضرور ہے، ہچکچاہٹ ضرور ہے. چاہے جناب آدم ہو، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے جناب یوسف ہو، چاہے جناب سلیمان ہو، چاہے جناب عیسیٰ روح اللہ ہو، جو بھی ہو ہچکچاہٹ ضرور ہے، رکاوٹ ضرور ہے، ذرا سی گھبراہٹ کا اظہار ضرور ہے موت کے وقت. حالانکہ یہ بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ بھی انبیاء ہیں، مگر میں نے کہا تھا کہ اولیاء کے بھی مقامات ہیں، اولیاء کے بھی درجے ہیں. آخری درجہ ولایت کا، اللہ کی ولایت کے بعد بات کر رہے ہیں، وہ پہلے دن بتا چکے ہیں. اللہ کی ولایت کیا ہے؟ ولایت مطلقہ، جس نے باقی تمام ولایتوں کو خلق کیا ہے. بس یہ جو درجہ بندی ہوتے ہوتے کہاں جاتی ہے بات؟ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ڈرتے ہیں نہ محزون ہوتے ہیں نہ دل ملول ہوتے ہیں اولیاء اللہ. ان میں درجہ بندی ہے. انبیاء نہیں ڈرے، محزون بھی نہیں ہوئے، مگر ہچکچاہٹ ہے. ہچکچاہٹ موت جب آئی ہے، جناب
اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، واقعات پڑھتے رہتے ہیں لوگ، اب بھی پڑھتے تھے کبھی، لیکن ابھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ طے ہے کہ ہچکچاہٹ ہوئی، منع ضرور کیا. جناب موسیٰ کا تو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح روح قبض کی ہے اسرائیل نے ان کو، کیونکہ وہ منع کر دیتے تھے اور معصوم منع کرتے وہ اس کو واپس جانا پڑتا تھا. کہتا تھا راضی نہیں ہوتا تیرا بندہ میں کیا کروں، تو پھر دوسرا طریقہ ان کے لیے اختیار کیا گیا تھا وہ الگ. لیکن درجہ بندی ہوتے ہوئے کہاں پہنچی کہ صفین میں تیروں کا میں برس رہا ہے، تیروں کا میں برس رہا ہے، بغیر خود کے بغیر زرہ کے مولا میدان کی طرف جا رہے ہیں. روکا بڑے شہزادے نے کہ بابا تیروں کا میں برس رہا ہے، زرہ پہن لیجئے، خود سر پر رکھ لیجئے. علی نے پلٹ کر مسکرا کر کہا میرے لال تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے. علی کو کوئی پرواہ نہیں، علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کون سے اولیاء ہیں؟ اب وہ بھی اولیاء اللہ اضافت کے ساتھ ہے. یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ وہ سورہ عنکبوت تو آپ نے پڑھ دی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنایا. یہ کون ہیں جن کی ولایت کا اللہ اعلان کر رہا ہے؟ فرق یاد رکھو، وہ جو عنکبوت کی بات ہے وہ کس کے لیے؟ آیت الکرسی پھر سن لیجئے دوبارہ اس کے وہ آیت کا وہ حصہ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تشریح کی گئی کہ ان اولیاء سے مراد کیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے اپنا ولی بناتے. کون ہیں وہ طاغوت ہیں. طاغوت یعنی طغیان سے، طغیان یعنی سرکشی. ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں آئے وہ طاغوت ہے. جس نے طاغوت کو اپنا سرپرست بنایا یعنی انہیں اپنا ولی بنایا جنہیں اللہ نے نہیں بنایا تھا، تو اس نے مکڑی کا سہارا لیا. یعنی امریکہ کو پکارا، مکڑی کا گھر بنایا. سامراجی طاقتوں کو پکارا، مکڑی کا گھر بنایا. مکڑی کے گھر ثابت ہوئے نا سب، صدام سمیت. اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ مکڑی کا جالا بنتے رہے. جس کو تباہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے وہ آج بھی سر بلند باقی. جنہوں نے مکڑی کے گھر بنائے تھے سب تباہ ہو گئے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ یہ ہے مثل العنکبوت، یہ ہے مکڑی کے جالے کی بنیاد. جسے اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کے مقابلے میں آئے، ان طاقتوں کو جس نے اپنا ولی بنایا اس نے مکڑی کا جالا بنا ہے. بس مکڑی کا گھر بنانے کی مثال عنکبوت کی مثال ہے. آج یا کل، جلد یا بدیر ختم ہو جائیں گے. اور جس نے انہیں اپنا ولی بنایا، جسے اللہ نے اولیاء اللہ بنایا، کون ہے وہ اولیاء اللہ؟ اب بھی نہیں آیا. آئیے انما کی طرف آئیے. ایک اور مرحلہ جو کل چھوڑ دیا تھا اس کو بھی مکمل کر دیں، طے کر دیں، پھر بات وہاں تک پہنچ جائے گی. بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ رہ گئی تھی کل بات، ادھوری بیچ میں رہ گئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورہ نساء میں ارشاد ہوا اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان ولی امر کی جمع ہے اولی الامر. صاحبان امر کی اطاعت کرو. ایک نہیں ہے صاحب امر، صاحبان امر کی اطاعت کرو. ایک سے زیادہ تعداد ہے، نام نہیں بتایا. یہی تو امتحانات ہیں. لہذا لوگوں نے اپنی مرضی کی تفسیر بھی کر لی، تعویل بھی کر لی. جو امویوں کے چاہنے والے تھے بنی امیہ، ان کے لیے اولی الامر تھے.
بنی امیہ ان کے لیے کیا تھے؟ اولی الامر تھے بھائی، صاحبان امر تھے، اطاعت کرو۔ حدیثیں گڑھی ان کے لیے۔ جو عباسیوں کے چاہنے والے تھے انہوں نے بنی عباس کے لیے گڑھی، بھائی یہ اولی الامر ہے، ان کی اطاعت کرو، واجب ہے۔ وہی سلسلہ آج تک جاری ہے بھائی، اولی الامر ہے، لیکن اس میں پھنس گئے، الٹے پھنس گئے۔ اب جب فاسق و فاجر آ کے بیٹھے، کہا کہ نہیں بھائی اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو صاحبان امر ہیں تم، یعنی امر یعنی حکم، جن کے پاس اختیار ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اختیار کس کے پاس ہے؟ حاکم کے پاس ہے۔ تو بھائی جیسا جنرل ضیاء ویسا جنرل پرویز مشرف، جیسا وہ پہلے والا ویسا یہ آج والا، برابر ہی ہے نا۔ اور جیسا جو آئے گا وہ اسی لیے لوٹے بن جاتے ہیں لوگ کہ جو حاکم آئے اس کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی، پارٹی چھوڑو وہاں چلے جاؤ فوراً۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو مولوی نے یہی بتایا نا اولی الامر ہے، اولی الامر ہے۔ کیوں یہ جھگڑا ہوا اولی الامر کا؟ نہ ولی کا معنی سمجھے، نہ امر کا معنی سمجھے، نہ ولی کا معنی سمجھ میں آیا نہ امر کا۔ دیکھیں نا دو چیزیں، اس نقطے کو سمجھ لیجئے گا ذرا سا توجہ کے ساتھ، نتیجہ بڑا اچھا نکل آئے گا انشاءاللہ، آسانی سے دوں گا آپ کو۔ دیکھیے ایک بار ہے ولی اللہ، ولی اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا ولی۔ اور ایک بات ہے اللہ ہو ولی، اللہ ہو، اللہ ولی ہے۔ دیکھیے دو الگ الگ معنی ہو گئے نا۔ ایک بار ہے اللہ ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات ہے، اللہ ولی ہے۔ بھئی یہ ولی کیسا منصب ہے؟ اس میں چھوٹائی بڑائی کیسے ہوگی؟ اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے مومنین کا۔ اور ایک بار کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ ولی بڑا منصب ہے نا، اللہ ولی ہے سب کا، سارے مومنین کا۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ ایک ایک لفظ کو لے کے دوڑ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ المومن کا ایک جگہ میں نے معنی سنا، میرے تو سر پیٹ لیا اپنا، کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے المومن اور مولا ہے امیر المومنین۔ خدا کے بندو جب عربی نہیں آتی، جب پڑھے لکھے نہیں ہو، تو کیوں جہالت کے تیر برسا رہے ہوتے ہو لوگوں پر؟ خود کچھ علم نہیں ہے، جانتے وانتے ہیں نہیں، شروع ہو گئے کہ اللہ مومن تو یہ امیر۔ تو سنو، اللہ ولی بھی ہے، ولی بڑا ہے۔ اگر ولی بڑا منصب ہے تو پھر جو ولی اللہ ہے، اللہ کا بھی ولی۔ اب کیا کرو گے بھائی؟ ایسا کھیل ہے معمولی کہ اپنی مطلب کا ایک لفظ لے لو اور لوگوں کے عقیدوں سے کھیلو، تماشا بناؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے مومنو خبردار ان لوگوں کو اپنا سرپرست نہ بنانا جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹول کرتے ہیں، مسخرہ پن کرتے ہیں، جو آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہو، اپنے مطلب کے سانچے میں ڈال رہے ہو۔ ذرا ان کا علمی مبلغ تو پوچھ لیا کرو کہ کتنا پڑھے ہوئے ہو۔ دین ایسی چیز نہیں کہ چار اچکے ٹائپ کے لوگ بیٹھ جائیں فٹ پاتھ پہ اور لوگوں کا عقیدہ بنانا شروع کر دیں کہ عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے۔ خود لفظ عقیدہ کے معنی نہیں معلوم ہوں گے اس کو کہ عقیدہ کہتے کس کو، لیکن صاحب چیمپئن بنا ہوا ہے، عقائد کا چیمپئن بنا ہوا ہے، لوگوں میں مقام بنا ہوا ہے۔ میں کیا بتاؤں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اپنے مقامات کو بچانے کے لیے۔ اب آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک لفظ کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے، اور ایک بار ولی اللہ ہے۔ اب اس میں بڑا کون ہے بھائی؟ بڑا کون ہوا؟ اللہ ولی ہے اور پھر اللہ کا بھی کوئی ولی ہے، بلکہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے بھی اولیاء ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بس معلوم ہوا کہ لفظ ایک ہے، ولی جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو وہ ہے ولایت مطلقہ، یعنی ولی هو الوالی، وہ ولی ہے جو پوری کائنات کا والی ہے، پوری کائنات کا مولا۔ جب اللہ ولی الذین کہا گیا تو یہاں وہ والی یعنی وہ ولایت مطلقہ کہ جس کے برابر میں کوئی نہیں ہے، اس کے تحت میں
جس کے عرض میں کوئی نہیں، جس کے ساتھ کسی کی ولایت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہی عقیدہ ہے تشیع کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کی ولایت کے عرض میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، فوق بھی نہیں، طول بھی کہوں گا تو اس میں فوق اور تحت سب آ جائے گا، تحت ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ کے لیے جب آئے گا تو کس؟ والی اور ولی، یعنی مولا مطلق۔ وہ مولا ہے اللہ جس کی بارگاہ میں ہمارے اور تمہارے نہیں، کائنات کے مولا کا سر جھکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتا دو وہ ذات کس کی ہے جس کی بارگاہ میں علی اپنا سر جھکا رہا ہے؟ بتا دو، بتا دیجئے کہاں سر جھکا رہے ہیں علی؟ کس کی بارگاہ ہے جس میں مولا، میرا اور آپ کا مولا، کائنات کا مولا سر جھکا رہا ہے؟ اب سمجھ میں آئے اللہ کی ولایت کیا ہے؟ وہ ولایت ہے اللہ کی، یہ ولی کا لفظ ہے۔ اسی طرح مومن کا لفظ لے کے دوڑ گیا کہ اللہ مومن، کیا بکواس کر، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جاہلوں کو، نسلوں کو بگاڑنے کے لیے آ گئے، پھر چاہتے ہم لوگ خاموش رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا، اور نہ کبھی ہوا ہے۔ بے فکر رہو، بیٹھے میں ہم لوگ جوابات دینے کے لیے سب کو۔ چومکھی لڑنا پڑتی ہے آج کل کے زمانے میں، ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو، باہر بھی دیکھو اندر بھی دیکھو، اندر بھی گھسے ہوئے شرارتیں کر رہے ہیں، نئی نئی شرارتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ تو بس یہ ولی کا معنی سمجھ میں آئے کہ لفظ ایک ہے، اللہ کے لیے استعمال ہو تو ولایت مطلقہ، کوئی اس کے برابر میں نہیں۔ اب آئیے، اب رہ گیا امر، ولی امر پہ بات کریں نا، اس لیے ہم نے ولی کے لفظ کو ذرا سا تول لیا کہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے بات آ جائے کہ لفظوں سے نہیں کھیلا جاتا۔ امر، اسی لیے دوسروں نے یہ مانا لیا حاکم، بھائی جس کے ہاتھ میں بھی امر ہے یہی ہے، اسی کی اطاعت کرو، واجب ہے۔ بھائی امر کا معنی تو سمجھ لو، امر کا ایک معنی ہے حکم، ایک معنی کیا ہے؟ حکم۔ کوئی بھی دے بھائی یہ امر ہے یہ نہیں ہے، اسی میں ہے نا امر اور نہیں، حکم دیا جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ہے پوری آیت۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ امر کے معنی حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا کیسا بھی حکم دینا وہ امر ہے۔ امر کے معنی ہے لفظی حکم۔ یہاں کیا معنی ہے؟ اولی الامر، بس قرآن مجید میں ہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ امر ہے کیا۔ امر سمجھ میں آ جائے گا، صاحبان امر خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس ولایت کا تذکرہ ہے، کس ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر کی تعریف کسی اور نے نہیں کی، قرآن مجید میں خود پروردگار عالم نے کی، خالق کائنات نے کی۔ انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے، امرہ اضافت کے ساتھ ہے، امرہ اس کا امر، کہتے ہیں نا اس کا گھر، یہ اس الگ ہے، گھر الگ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ فلاں صاحب کا گھر، حسن صاحب کا گھر، نویس صاحب کا گھر، تو نویس صاحب الگ ہے، گھر الگ ہے۔ امرہ یعنی امر اللہ، قرآن مجید نے امر اللہ کی اصطلاح بھی سمجھی، اللہ کا امر، اضافت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، الگ الگ ہیں دو چیزیں۔ انما امرہ، بس اللہ کا امر یہ ہے، کیا ہے اللہ کا امر؟ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، ان یقول لہ کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ یہ ہو جا ہو گئی والی کیا چیز ہے؟ کہ یہی امر ہے۔ ارادہ ربی کا نام ہے امر، ارادہ ربی کا نام ہے امر۔ امر کسے کہتے ہیں؟ ارادہ ربی کو۔ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تعریف ہے امر کی تعریف، میں الگ سے کہیں لفظ نکال کے نہیں لا رہا۔ انما امرہ، انما کے ساتھ ہے تعریف، انما امرہ، بس اس کے سوا امر کچھ نہیں۔ کہ جب وہ کسی شے کا، سورہ یاسین میں اور بھی کئی مقامات پہ آئے تھے، سورہ یاسین میں جا کے دیکھ لیجیے گا اور تسلی ہو جائے گی آپ کی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، کہتا ہے ہو جا، ہو گئے۔
امر الگ ہے، رب الگ ہے، ارادہ ربی الگ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، اضافت کے ساتھ ہے نا۔ آئیے سورہ قدر، سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب لیلۃ القدر میں پڑھیں گے تو عشرہ ہو جائے گا پورا، اور پھر بھی مطلب ادا نہیں ہوگا، لیکن اب آخری لفظ تو سن لینا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ ایسے نہیں، اللہ کی اجازت لے کر آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر کو ملائکہ اور روح لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر سال کچھ اوامر ہیں جنہیں بھیجا جاتا ہے، جاؤ۔ کہاں پر آتے ہیں یہ امر؟ مکے میں، تو سب مکے جاؤ، صفا مروہ پہ تو سب وہاں جاؤ شب قدر منانے۔ مدینے میں آتے ہیں، کوہ فاران پہ آتے ہیں، کوہ احد پہ آتے ہیں، جبل نور پہ آتے ہیں، جبل رحمت پہ آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں بھائی؟ اگر معلوم ہوتا تو بھائی سب وہیں چلے جاتے، مگر آتے ہیں ہر سال۔ اچھا، اور پھر 24 گھنٹے کی جو گردش ہے سورج کی، تو 12 گھنٹے کا تو ویسے ہی فرق ہے۔ جب آپ یہاں شب قدر کے اعمال ادا فرما رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں تو صبح ہو رہی ہوتی ہے، وہاں تو اعمال اس وقت ہوں گے جب آپ سو جائیں گے، وہاں رات شروع ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا، جب یہاں صبح ہوگی اور آپ اعمال کر کے سو جائیں گے، روزہ رکھ لیں گے، تو پھر وہاں رات ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ اعمال کریں گے۔ تو بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ شب قدر منانے کوئی ایک جگہ نہیں جا رہا، بلکہ جہاں بھی ہے وہیں شب قدر منا رہا ہے۔ کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، منا رہا ہے نا شب قدر، اعمال کر رہا ہے نا، کیونکہ جانتا ہے کہ آج کی رات تقدیر لکھی جائے گی، آج کی رات امر نازل ہوگا، آج کی رات ملائکہ آئیں گے، آج کی رات رزق بٹے گا، آج کی رات نوکریاں بٹیں گی۔ ایسا ہی ہے، مذاق نہیں کر رہا میں، سب ملے گا۔ کیا امر ہے مجھے نہیں معلوم، من کل امر، ہر امر کو لائیں گے، مانگ لو جس کو جو مانگنا۔ آ رہا ہے نا، کہاں آ رہا ہے؟ سوال تو وہی ہے، کہاں آ رہا ہے یہ امر؟ جو جہاں ہے وہاں اعمال کر رہا ہے، شپ پر ہے تو شپ پہ اعمال کر رہا ہے، سمندر میں ہے نا، جہاں استقرار مل گیا اس کو۔ اب پلین میں تو نہیں کر سکتا، ایروپلین میں، لیکن جہاں بھی جائے گا۔ اسی لیے شاید ایک رات میں مقید نہیں کیا گیا شب قدر کو، طاق راتوں کا ذکر کیا گیا کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر 17 نکل جائے 19 کو کر لینا، 19 نکل جائے 21 کو کر لینا، 21 نکل جائے 23 کو کر لینا، 23 نکل جائے 25 کو کر لینا، 25 ہاتھ نہ آئے تو 27 کو کر لینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ طاق راتوں میں سے ایک رات، یعنی مشیت نہیں چاہتی کہ کوئی محروم رہ جائے۔ بھئی یہ روایات کی بحث اپنی جگہ، کہ ہمارے یہاں 23 معتبر، ہمارے برادران کے 27، لیکن یہ روایت تو دونوں جگہ ہے نا، کہ طاق راتوں میں سے ایک رات، 17 سے لے کے 29 تک کی روایات، یہ تو دونوں جگہ مشترک ہے۔ تو میں تو ہمیشہ مشترک چیز لوں گا نا، میں جھگڑے والی چیز کیوں لوں گا؟ تو یہ تو ہے نا سب جگہ کہ طاق راتوں میں سے ایک رات، مشیت چاہتے کہ لو، تو بس یہ ہر جگہ اعمال کرنا بتا رہا ہے کہ لاشعوری طور پر انسان جانتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں امر ملے گا، مجھے میرا حصہ ملے گا، ورنہ وہاں جاتا جہاں امر نازل ہو رہا ہے۔ اب سوال کو، جواب کو مکمل کرتا ہوں، یہ امر کا نزول بتا رہا ہے کہ کوئی صاحب امر ہے جو عدالت کے ساتھ سب کو اس کا حصہ بانٹے گا۔
ورنہ کہاں آ رہا ہے امر؟ امر کا آنا بتا رہے کہاں رکھ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جگہ ہے کہ نہیں؟ اسے رکھ کے جا رہے ہیں جو اولی الامر ہے، جو صاحب امر ہے۔ صاحبان امر اس لیے کہا گیا کہ ہر زمانے میں ایک نہ ایک اولی الامر میں سے ہوگا، ہر زمانے میں۔ یہیں پہ ختم کروں گا بات کو۔ زندہ باد، مردہ آباد، یہی ختم کروں گا بات کو، اور یہی سے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل شروع کروں گا۔ ابھی میں نے مکمل نہیں کیا مضمون، مگر مجھے تاریخوں کا احساس ہے کہ اب یہ تاریخیں، مصائب کی تاریخیں، اور وقت ظاہر ہے کہ پابند رکھتا ہے انسان کو، لیکن ایک حد تک بات کو لے آیا۔ کچھ سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھے، زندگی رہی کل یہی سے جہاں ختم کیا بات کو شروع کر دیں، تاکہ تفصیل سے مکمل طور پہ آپ تک مطلب پہنچ جائے کہ یہ کون ہے، یہ ولی کون ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اولیاء اللہ کون ہے۔ بس لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ یہ محزون یا دل ملول۔ اب آئیے، ایک کے لیے تو نہیں کہا گیا الا انا اولیاء اللہ، یہ اللہ کے بے شک آگاہ رہو کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، اللہ کے سرپرست نہیں، یہاں سرپرستی کا معنی نہیں ہے، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ دل ملول ہوتے ہیں۔ اب میں ائمہ طاہرین کی بات تو اپنی جگہ، اگر کوئی معصوم بچہ یہ کہتا نظر آ جائے، کوئی سوال کرے کہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے، علی کا بیٹا سوال کرے حسین، اور علی کا پوتا جواب دے قاسم ابن حسن، اب سامنے تصویر آ گئی، مرقع آ گیا آیت کی تفسیر کا، آیت کے مصداق سامنے آ گئے۔ بس یہ وہ محکم آیات کہ جن کے مصداق تلاش کرنے کے لیے تعویل کی ضرورت نہیں، توجیہ کی ضرورت نہیں، اگر ڈھونڈنا ہو سیدھا سیدھا جواب ڈھونڈنا، ولا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق کون ہے تو بغیر ڈھونڈے کربلا میں مل جائے گا۔ باقی تو تلاش کرنا پڑے گا نا تفاسیر میں، تاریخوں میں، کربلا میں سامنے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجبوراً جان دے رہے تھے، جانے کا راستہ تھا، بچنے کا راستہ تھا، موت پر حملہ کر رہے تھے، موت پر ٹوٹ رہے تھے، اور چہرے گلنار ہوتے جا رہے تھے۔ وہی تو ہے یہ قاسم کہ جب شب عاشور ہر ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے، بار بار جناب قاسم سامنے آتے تھے کہ شاید میرا نام لے دیں، اب میرا نام لے دیں چچا جان، لیکن حسین ہر بار رخ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ جب تقریباً سب کو دکھا چکے حسین، تو اب نہ رہا گیا قاسم سے۔ 13 سال سے لے کے 15 سال تک کا سن ہے، میں اس معمولی بحث پہ نہیں پڑتا۔ آخر بے چین ہو کر سامنے آ گئے چچا جان کہ چچا جان۔ اب حسین کو دیکھنا پڑا، مخاطب ہونا پڑا، کیا بات ہے میرے نام؟ چچا جان آپ سب کو مقام ہے شہادت دکھا رہے، کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے حسرت بری نگاہوں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا موت کیسی ہے تیرے نزدیک؟ قاسم موت کو کیسا پاتا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے حسن کا لاڈلا، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیرین، احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین، میٹھا ذائقہ ہے نا، موت کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں ذائقے کا ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ ہے موت کا۔ اس ذائقے کو بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے دوست ہوں، اولیاء اللہ ہوں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ نہیں ڈرتے موت بس، ان کے نزدیک تو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں، انسان کو جیسے شہد کی طلب اس سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ گلے سے لگا کر فرماتے ہیں بیٹا قاسم تیرا نہیں بلکہ تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ گھبرا جاتا ہے قاسم، گھبرا کے کہتا ہے حسن کا لال، چچا جان
کیا یہ اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ خوف ہوا قاسم کو کہ خیموں میں داخل ہو جائیں گے. تسلی دی اس نے، نہیں بیٹا یہ خیموں میں داخل نہیں ہوں گے، میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لاؤں گا، میدان میں اسے تیر لگے گا. مطمئن ہو گیا قاسم. حسین نے بتایا نہیں اس نو عمر کو، اس کم سن کو نہیں بتایا کہ بیٹا صرف یہ نہیں کہ خیموں میں گھسیں گے، بلکہ لوٹ مار کے بعد خیموں کو آگ بھی لگا دیں گے، تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں بھی چھینیں گے، ان کے بازوں میں رسن بھی باندھیں گے، انہیں کشاں کشاں بازاروں میں پھرائیں گے مہندی بنا کر. نہیں بتایا، بچہ ہے. قاسم مطمئن ہو گیا کہ خیموں میں نہیں جائیں گے، علی اصغر کو باہر تیر لگے. خوش خوش خیمے میں آئے اپنی ماں کے پاس، زانوں پہ سر رکھ لیا قاسم. ماں پیار کرتی، میرے لال تیرے بابا ہوتے تو اپنا فرض ادا کر، مجھ دکھیاری بیوہ کے پاس کچھ بھی نہیں تیرے سے. صبح میری طرف سے حسین پر فدیہ ہو گیا. اور دیکھ اگر تیرے چچا تجھے اجازت نہیں دیں گے نا تو تیرے بابا کی وصیت تیرے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ بازو پہ تعویذ بندہ تھا، اس میں حسن کی وصیت تھی. جب شہزادے حسن دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو قاسم کا سن 2 سال سے زیادہ کا نہیں تھا، 2-2.5 سال بس، 1.5 2 سال 2.5 سال. سینے سے لگا کے رو رہے تھے قاسم، اور سر کے، سینے کے، رخ مبارک کے، رخ انور کے، گلو مبارک کے بوسے لیتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. اور جناب ام فروہ سے فرماتے تھے کہ دیکھو جب حسین کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ جائے تو قاسم کو ضرور بھیجنا میدان میں، یہ میرا خاص فدیہ ہے، ہدیہ ہے اپنے بھائی کے لیے. دیکھو اگر میرا بھائی جانے نہ دے تو یہ وصیت اس کے بازو میں باندھ رہا ہوں، یہ میرے بھائی کو دکھا دے. قاسم مطمئن ہے. صبح ہوئی، جا رہے ہیں انصار. قاسم ہر ایک کا لاشا آنے کے بعد جاتے ہیں، چچا جان مجھے میدان میں جانے دیجیے، مگر حسین جانے نہیں دیتے. آخر ظہر کا وقت ہوا، قاسم روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے. ماں دے گرامی میں کیا کروں، اتنی بار جا چکا ہوں، سب انصار شہید ہو چکے، میرے بڑے بھائی سب جان شہادت نوش کر چکے، لیکن چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے کسی طرح. یہ ہیں موت پر ٹوٹ پڑنے والے لوگ. ماں نے گلیچے سے لگا کے دعائیں دی، میرے لال تجھے ضرور اجازت ملے گی. اب دیکھیے ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جلدی سے جلدی اتنا بڑا ہو جائے. ہر ماں کی یہ خواہش ہے کہ اس کے سر پہ سہرا باندھو، اسے دولہا بناؤ. ایسے ہی ہے نا. بس ام لیلہ کی بھی یہی خواہش ہے، جناب زینب کی بھی یہی خواہش ہے اپنے بچوں کے لیے. جناب ام فروہ کی کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے عزیزو، عزادارو، یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں ام فروہ بھی وہی بات، وہی گفتگو کر رہی ہے جو زینب نے کی، وہی گفتگو کر رہی ہے جو ام لیلہ نے کی کہ میرے لال سب خواہشات اپنی جگہ، آرزویں اپنی جگہ، ارمان اپنی جگہ. کل اپنی بیوہ ماں کو خوش کر دے، سرخرو کر دے زہرا کے سامنے. قربان ہو جا حسین، اپنے چچا پر قربان ہو. یہ وصیتیں کی تھی، یہ نصیحتیں کی تھی، تجھے اجازت ضرور ملے گی. بازو میں بندھا ہوا تعویذ کھولا، لے جا اپنے چچا جان کی خدمت میں، یہ تحریر لے جائے. بابا کی تحریر دیکھتے ہی قاسم خوش ہو گئے، دوڑتے ہوئے پہنچے خیمے میں حسین کے. کہتے ہیں چچا جان میرے بابا کا خط آپ کے نام، میرے بابا کی تحریر آپ کے نام. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما بوسے. خط کے مضمون کو پڑھا، وصیت کو پڑھا، تحریر کو دیکھا، اور بے ساختہ آنکھوں سے اشک بہنے لگے. قاسم کو گلے سے لگایا، دیر تک روتے رہے. کیوں بھائی؟ یہی تو لکھا ہے نا
کہ بھیا حسین قاسم کو میدان میں جانے سے نہ روکنا، میری وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا، یہ میرا خاص ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ دیر تک روکے۔ اب مجھے ایک جملہ اپنی مرضی سے کہنے دیجئے، جہاں تک اجازت ہے، مصائب کے باب میں فقہا نے اجازت دی، وہیں تک جاتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سجایا ہوگا۔ یہاں تک تو میں نے پڑھا ہے کہ بھائی کا عمامہ، بھائی کی ابا، بھائی کا پٹکا کمر میں کس کے باندھا۔ یہ جو عمامہ، ابا اور پٹکا باندھا ہے، اسی کو میں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ قاسم کو سجایا ہے۔ عزاداروں جب قاسم کو لے کر خیمے سے باہر نکلے ہیں نا، کوئی تعجب نہ کرو اگر سب کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ حسن کا حسن لیے ہوئے، حسن کا سراپا لیے ہوئے قاسم جب میدان میں آیا ٹھٹک گئے، سکتے میں آ گئے۔ حسن قاسم کو دیکھ کر محلقہ، ام فروا کا محلقہ، مہرو حسن کا مہر میدان میں آیا۔ پس اتنا کم سن ہے قاسم کہ قاسم کو گود میں اٹھایا حسین اور پھر کمر سے پکڑ کے سوار کرایا ہے، زین پر بٹھایا۔ اور روتے جاتے ہیں حسین، اپنے بھائی کی نشانی کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ میرا مولا عباس دیکھتا ہے، فرماتا ہے بیٹا قاسم ذرا دھیان سے۔ حسن کا لال کہتا ہے چچا جان اطمینان رکھیں، آپ کا شاگرد۔ اتنا کم سن ہے قاسم کے دونوں پیر رکابوں میں ٹھہرتے نہیں تھے، کبھی بائیں جانب جھک کے توازن برقرار کرتا تھا، کبھی دائیں جانب۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے لشکر کے مقابل آئے، للکارا قاسم نے، جو نہیں جانتا جان لو، میں حسن کا لال ہوں، حسن کا بیٹا۔ جس کو میرے بابا کی جنگ کرنے میں شک ہے، میرے مقابل آؤ، تمہیں بتاؤں گا کہ میرا بابا حسن کیسا شاہ سوار تھا، کیسا شمشیر زن تھا۔ میری تلوار کے وار کو دیکھو، سمجھ لو کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ ایسے لہجے میں حلم مبارز کہا، ایسے لہجے میں للکارا علی نے، پسرے ساتھ کا دل ہل گیا۔ اپنی فوج کے بڑے نامی گرامی پہلوان ارزق شامی سے کہتا ہے جا اس نوجوان کو قتل کر دے۔ ارزق شامی نے معاذ اللہ بڑی حقارت سے قاسم کو دیکھا، پھر پسرے ساتھ کو دیکھ کر کہتا ہے ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں گا۔ اس کے 4 بیٹے جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، ایک بیٹے سے کہا جا اس نو عمر کا اس بچے کا سر کاٹ کے لیا۔ وہ آیا قاسم کے مقابلے میں، حسن کے لال نے ایک ہی وار سے اس کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ بچہ ہے نا، جب کارنامے کرتے ہیں تو اپنے بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں۔ اس پر وار کرتے ہی قاسم نے مڑ کر دیکھا اپنے چچا عباس کی طرف، مڑ کر دیکھا اپنے بھائی علی اکبر کی طرف، مڑ کر دیکھا اپنے چچا حسین کی طرف۔ جیسے ہی قاسم نے مڑ کر دیکھا، حسین نے کہا مرحبا، عباس نے کہا مرحبا میرے نام، علی اکبر نے کہا بھائی قاسم مرحبا، مرحبا قاسم۔ ہمت بڑھ گئی قاسم کی، اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر۔ قاسم نے اسے بھی ایک ہی بار سے جہنم کا راستہ دکھایا، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر مرحبا آفرین کی آوازیں۔ تیسرے بیٹے کو بھیجا، چوتھے بیٹے کو بھیجا، چاروں کو جہنم رسید کر چکا قاسم۔ آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ارزق شامی کے، اپنے 4 بیٹوں کو خون میں غلطہ دیکھ کر دیوانہ وار دوڑا قاسم کی طرف۔ ادھر ارزق کو آتے دیکھا، گھبرا گئے عباس، چلا کر کہا میرے لال قاسم ذرا دھیان سے، بڑا نامی گرامی پہلوان آ رہا ہے۔ علی اکبر نے حوصلہ باندھا،
قاسم قاسم ہوشیار رہنا، بہت بڑا پہلوان ہے، اور حسین کا تو عالم یہ ہے کہ سجدے میں چلے محبوب محبوب قاسم کا راجہ اٹھاؤگا، مگر اے پالنے والے ہاشمی نوجوان ہے، ایک کے مقابلے میں میرا قاسم زیر نہ ہو، ایک کے مقابلے میں میرا قاسم زیر نہ ہو۔ بس تیار ہوا قاسم، جو ہی ارزق شامی قریب آیا، جنگی حربہ استعمال کیا، ایسا نپا تلا بار کیا سر پہ کہ آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا، حسین سجدہ شکر میں، عباس سجدہ شکر میں، علی اکبر سجدہ شکر میں۔ لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ اب جو تینوں نے سجدے سے سر اٹھایا، قاسم نظر نہیں آیا۔ سجدے سے سر اٹھایا، قاسم نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ جو ہی ارزق شامی دو حصوں میں تقسیم ہوا، گھبرا کر مصر سعد نے حکم دیا چاروں طرف سے حملہ کرو۔ ارے ہزاروں کا لشکر ٹوٹ پڑا قاسم